الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامة بن سہل انه سمع ابا سعید الخدری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما يبلغ الثدی ومنها ما دون ذلك وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجره قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری اپنی صحیح بخاری میں 23 نمبر پر حدیث لائے ہیں۔ پیچھے والے باب میں یہ دوسری حدیث ہے۔ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی محمد بن عبید اللہ نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ابراہیم بن سعد نے، وہ صالح سے بیان کرتے ہیں، وہ ابن شہاب سے بیان کرتے ہیں، وہ ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے سعید خدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک وقت سو رہا تھا، بینما انا نائم، ایک وقت میں سو رہا تھا، رأیت الناس یعرضون علی، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، وعلیہم قمص منہا ما یبلغ الثدی، اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ قمیض پہنے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کیا پہنی ہوئی تھی؟ قمیض پہنی ہوئی تھی۔ کسی کی قمیض کرتا سینے تک پہنچا ہوا تھا اور کسی کا اس سے نیچے تھا، کسی کا اس سے نیچے تھا، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر میرے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، یہ لائے گئے، اللہ اکبر۔ وعلیہ قمیص یجرہ، ان کے بدن پر جو کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، اسے وہ کیا کر رہے تھے؟ گھسیٹ رہے تھے۔ قالوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فما اولت ذالک، تو پھر اس خواب کی تعبیر کیا ہوئی اے اللہ کے رسول؟ اس خواب کی تعبیر کیا ہوئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین، اس سے مراد دین ہے، اس سے مراد دین ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی ہے امام بخاری نے، اور باب باندھا ہے کہ ایمان والوں کا عمل، ایمان والوں کا عمل کی وجہ سے ایمان والے ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ سکتے ہیں، یہ عین ممکن ہے۔ اور یہاں یہ دوسری حدیث لائے ہیں، اور اسی صحیح بخاری کے اندر اسے 3 جگہ اور بھی بیان کیا ہے اسی حدیث کو، اور اس میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے ساتھیوں، میں سویا ہوا تھا، مجھ پر خواب میں لوگ پیش کیے گئے، تو کسی کا کرتا اور قمیض وہ بالکل یہاں تک تھا، گلے تک، سینے تک تھا، یہاں لگا ہوا تھا، کسی کا سینے سے تھوڑا سا نیچے تھا، کوئی کسی درجے میں تھا، کوئی کسی درجے میں تھا۔ اور جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے خواب میں دکھائے گئے، ان کو وہ میرے سامنے آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو کرتا اور قمیض تھا وہ زمین کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، اور اسے وہ کیا کر رہے تھے؟ کھینچ کر لا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کھینچ کر لا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، پھر اس حدیث کی تعبیر کیا ہوئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین، وہ جو بہت زیادہ کپڑے کو، قمیض کو، کرتے کو کھینچ رہے تھے اور وہ لٹکا ہوا تھا، اس سے مراد کیا ہے؟ دین ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دینداری تھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بھی ہیں، جاں نثار صحابہ سارے ہی تھے، لیکن ہر کسی کا علیحدہ علیحدہ درجہ ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو نیچے کریں اور کسی کو اوپر کریں، مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کہا میں نے ہر کسی کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، مگر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات اور نیکیوں کا بدلہ نہیں چکا پایا۔ وہاں ان کا درجہ ہے۔ اور جہاں بات آئی ہے دین کی اور تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیے گئے تو ان کے اوپر جو جبہ، قمیض، کپڑا اور کرتا تھا وہ بہت بڑا تھا، زمین کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، اور اسے گھسیٹ کر لا رہے تھے۔ قمیض کہاں سے پہنی جاتی ہے بھائی؟ پاؤں کی طرف سے پہنی جاتی ہے، سر کی طرف سے؟ ایک آدمی قمیض پہنتا ہے، اس کی قمیض یہاں آتی ہے، کسی نے پہنی اس کی ناف تک آئی، کسی نے قمیض پہنی اس کی ناف کے نیچے تک آ گئی، چوکلوں تک آ گئی، کسی نے قمیض پہنی اس کے گھٹنوں تک آ گئی، کسی کی اس کے درمیان میں ہوئی، کسی کی پنڈلیوں کے درمیان میں ہوئی، کسی کے گھٹنوں تک قمیض آ گئی، کسی کے پاؤں تک آ گئی۔ یہ سائز ہے، یہ کیا ہے؟ سائز ہے۔ اور کسی نے ایسی قمیض پہنی جو بہت بڑی تھی اور پیچھے سے وہ لٹک رہی تھی اور اس کو وہ پکڑ کر کھینچ رہا تھا اور ساتھ آ رہا تھا، بہت بڑا جبہ پہنا۔ اب جس نے قمیض سینے تک پہنی ہے، قمیض تو اس نے بھی پہنی ہے، لیکن وہ کپڑا کتنا ہے؟ سینے تک ہے، تھوڑا ہے۔ جس نے پیٹ تک پہنا وہ اس سے ذرا بڑا ہے، جس نے ٹانگوں تک پہنا اس کا اور بڑا ہے، جس کا چوکروں تک آیا اس سے بھی بڑا ہے، جس نے گھٹنوں تک پہنا اس سے بھی بڑا ہے، اور جس کا کپڑا اس کے جسم سے پاؤں سے نیچے پیچھے لٹک رہا ہوگا اس کا پھر کپڑا تو بہت بڑا ہوگا نا، قمیض اور کرتا بہت بڑا ہوگا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے دین کی طرف کہ جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینداری میں سب سے آگے تھے، دینداری میں سب سے آگے تھے۔ اس سے کسی دوسرے صحابی کا اور رتبہ فضیلت کم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں اس طرح جمع کیا گیا، اس طرح جمع ہوا کہ کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا،
کہ ہر معاملے میں وہ دین کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا ہے، مال فدا ہے، اولاد فدا کر دی، سب کچھ فدا کر دیا، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے لحاظ سے جو فضیلت بیان کیا وہی نہیں کیا۔ دوسرے صحابہ کسی کو کوئی رتبہ ملا ہے، کسی کو کوئی رتبہ ملا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ امام بخاری نے جو باب باندھا کہ مومن مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ سکتے ہیں، یہ اشارہ ہے اصل میں ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وجلت واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہ ایمانا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ان پر میرا قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ اور بڑھ جاتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان ایک ہی سطح پر رہتا ہے، نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، ان کا رد ہے اس حدیث میں، اس آیت کریمہ میں اور اس باب میں جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری نے باندھا ہے۔ ایمان آدمی کا بڑھتا رہتا ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ کسی وقت ایمان آدمی کا کمزور ہوتا ہے، ہر چیز سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اور کسی وقت اس کا ایمان اور توکل اتنا مضبوط ہوتا ہے اسے بڑے سے بڑے جابر اور بڑے سے بڑے ظالم شخص سے بھی ڈر نہیں آتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے رب کی بات ہے، اس کو پوچھاؤ۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سیدنا حضرت غالباً طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابو طلحہ یا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے گھر سے نکلے، وہ کہنے لگے حنظلہ، کیوں جی حنظلہ؟ یا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے غالباً، وہ گھر سے نکلے اور کہنے لگے حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ مدینے کی بازار اور گلیوں میں زور زور سے کہہ رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے پوچھا حنظلہ کیا ہوا ہے، کیوں ایسے شور کر رہے؟ اس نے کہا جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، وہاں ہم اللہ اور اس کی رسول کی باتیں سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، آپ کے فرمان سنتے ہیں، تو ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور جب ہم اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں، بیوی اور بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، تو ہم ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں، ذکر و اذکار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ہماری حالت نہیں ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب قرآن اور حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، احادیث اچھی اچھی سن رہے ہیں، مزے کی سن رہے ہیں، ہمارے دل کو اچھی لگتی ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اندر ہی اندر ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، اور جیسے یہ مجلس ختم ہوتی ہے پھر شرارتوں میں لگ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو ایمان بڑھتا چڑھتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات سنی نا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو کہنے لگے یار یہ بات تو ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے۔ پہلے ایک تھے پریشان، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ساتھ، اس طرح اور بھی صحابی ساتھ مل گئے۔ اللہ کے